الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلیکہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ یا محبوب اللہ سب سے کون دیتا ہے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا سب سے بالا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکاسبنا میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ خالق کائنات نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی فلاح کے لیے، ان کی بہبود کے لیے خالق کائنات نے لوگوں کو دین عطا فرمایا ہے جس کے مطابق چل کر لوگ اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جب یہ حاصل ہوگی اس کے اندر بندے کا اپنا بھی بھلا ہے، اپنا بھی بندے کا فائدہ ہے، جس کی مثال میں
یہ پہلے بھی پیش کرتا ہوں کہ ایک راستہ ہے، بندے نے اپنی منزل پہ جانا ہے، جب اس راستے پر چلے گا تو پھر اس کے لیے منزل پہ پہنچنا آسان ہوگا۔ مثال کے طور پر یہاں سے آپ کسی دوسرے شہر جانا چاہتے ہیں، ملتان جانا چاہتے ہیں، تو ملتان جانے کا ایک راستہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ بھائی یہ سڑک جا رہی ہے، ادھر سے میں جاؤں گا تو سیدھا آپ پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ اس راستے کو اختیار نہیں کرتے، بتائے ہوئے طریقے کو اختیار نہیں کرتے، آپ اپنی مرضی سے کسی بھی جنگل کے اندر نہروں کے بیچ میں سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ کوئی نہر ہے، اس کا پل ہی نہیں ہے، آپ کو بتایا گیا پل سے کیوں پل بنایا گیا، اسی لیے کہ اس کے اوپر سے گزرو، آسانی ہوگی تمہارے لیے، تو نہر سے گزرو گے تو ڈوب جاؤ گے۔ اسی طرح تم اس راستے سے جاؤ جو راستہ تمہارے لیے اس منزل تک پہنچنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو جب تم اس راستے کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے کسی جنگلوں کھیتوں کے اندر سے گزرنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں کوئی بھی چیز وہاں سے نقصان پہنچا سکتی ہے، تمہاری اس کے اندر کوئی تمہیں تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اسی طرح زندگی انسان کی ہے، اور زندگی انسان کی جو ہے اس کا مقصد یہ ہے جو سورۃ توبہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ تم انہیں راضی کرو۔ تو یہ منزل ہے بندے کی کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ اب اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک طریقہ کار بتایا ہے، کیونکہ خالق کائنات انسان کو پیدا کرنے والا ہے۔ جب انسان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے تو اللہ خالق کائنات، آپ کوئی بھی اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں، کوئی بھی چیز کوئی بناتا ہے تو اس کے استعمال کا طریقہ کار بھی بنانے والا بتا دیتا ہے۔ مثلا آپ کوئی بھی الیکٹرانک چیز لیتے ہیں، اس میں سے ایک کاپی نکل آتی ہے، موبائل ہی لیتے ہیں، اس میں سے کاپی نکلتی ہے، نشانات لگائے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے، اس طرح چلنا ہے۔ اگر آپ وہ بٹن دبانے کی بجائے اس کی اور کسی جگہ پر آپ ہاتھ لگائیں تو وہ چیز استعمال نہیں ہوتی، اگرچہ وہ چیز تو موجود ہوتی ہے۔ ایسے ہی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر کے اس کو ایک منزل عطا فرمائی ہے، اس کا ایک مقام رکھا ہے کہ تم نے یہ منزل حاصل کرنی ہے۔ وہ منزل یہ ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے راضی ہو جائے۔ اس کا طریقہ کار خالق کائنات نے خود ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر۔ اللہ رب العزت نے اپنی رضا کے جو راستے ہیں وہ بتائے ہیں، اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اپنی مرضی کے، اپنی رضا کے جو راستے ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شارع ہیں۔ شارع کا مطلب آپ جو اللہ کے احکامات، اللہ تو خالق ہے، وہ بنانے والا ہے، اللہ جو چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اپنے معاملات کی، جو اللہ جن کاموں کو چاہتا ہے ان کی وضاحت خالق کائنات نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے واضح کر دی، اس کی تشریح کر دی کہ مثلا آدمی نے تجارت کرنی ہے، اس کی وضاحت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے ذریعے موجود ہے۔ کسی کی والدہ ہے، اس نے ماں باپ سے کیسے چلنا ہے، اپنے باپ سے کیسے بات کرنی ہے، ماں سے کیسے کرنی ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود وضاحت کر دی۔ تو گویا کہ آپ جو بیان کرتے ہیں، خالق کائنات نے سورہ نجم میں 27ویں پارے میں ارشاد فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، وہ بولتے ہیں کہ جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ تو لہذا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی کوئی بات نہیں ہوتی، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کائنات کو بنانے والا ہے،
اور ظاہر ہے جب بنائی اللہ نے ہے تو اس میں چلنا کیسے ہے یہ بھی اللہ بیان کرتا ہے. اور اللہ اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے، چونکہ اللہ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کسی سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، یہ اللہ کی اپنی شان ہے. تو اللہ نے اپنی بات لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک طریقہ کار رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا. سب سے پہلے آدم علیہ السلام تشریف لائے، سب سے آخر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں. آپ کا لایا ہوا دین ہی لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا باعث رہنا ہے. تو لہذا خالق کائنات نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے ہر دور کے اندر جو اس دور کے تقاضے، جو اس دور کا ایک ڈیمانڈ ہوتی تھی، اس کے مطابق اللہ اپنے پیغمبر کو بھیجتا تاکہ لوگوں کی اس دور میں جو ان کی ضروریات ہیں، ان کی ضرورتیں وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائیں. اللہ کی مرضی کے تابع ہو کر پھر جو ہے ان کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گی، ان کے لیے مشکلات کوئی نہیں رہے گی. جیسے آپ دیکھیں کہ کوئی وقت تھا لوگ پیدل سفر کرتے تھے، تو کوئی وقت تھا اتنی آبادی نہ تھی. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ اور بھی بہت ساری ڈیمانڈ نہیں تھی لوگوں کی ضرورتوں کی، لیکن جو اس وقت کے زمانے میں چاہیے تھا خالق کائنات اپنے پیغمبر کے ذریعے سے لوگوں کو بتا دیتا کہ تم اس طرح سے چلو گے تو تمہارے لیے آسانیاں رہیں گی، تمہارے لیے فائدہ رہے گا، اور تم وہ منزل جو اللہ کی رضا کی ہے وہ تم پا سکو گے. تو سب سے آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا. اب تو سارا زمانہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اب تو کسی اور کی گنجائش ہی نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. لوگوں کی ضرورتیں آپ کے دین میں تب بھی حل ہوتی تھی جب لوگ پیدل سفر کرتے تھے. آج لوگ جہاز پہ سفر کرتے ہیں، گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں، تو وہ ضرورتیں آپ دیکھیں کبھی کسی کو کوئی الجھن نہیں ہوئی. نہ اس زمانے میں ہوئی تھی جب لوگ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، نہ آج جہاز پہ سفر کرنے والے کو کوئی پرابلم نہیں. یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ اب قیامت تک لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے. تو لہذا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے ہٹ کر اگر زندگی گزاریں گے تو پھر اس کے اندر خرابیاں پیدا ہوں گی، مشکلات آئیں گی، اس کے اندر دشواریاں آئیں گی، زمانہ جو ہے فسادات کا شکار ہو جائے گا. جیسے سورہ روم میں 21ویں پارے میں خالق کائنات نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. آپ سمندروں کا فساد دیکھ لیں یا آپ زمینی فساد دیکھیں، وہ لوگوں کے اپنے عملوں کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی لوگ جب نہیں چلتے اس رستے پر جو اللہ نے بتایا ہے، جب نہیں چلتے لوگ اس پر کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ اللہ اس طرح چاہتا ہے، تو پھر اپنی مرضی کرنے والا آدمی جو ہے پھر خرابی اس کے لیے پیدا ہوتی ہے. اب فرض کریں ہم نے تو کائنات کو بنانے میں کسی کا کوئی حصہ نہیں. اللہ خالق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تم تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز بنانے پر قدرت رکھتا ہے. اللہ ہر چیز بنانے کی اللہ نے پیدا ہی اللہ نے ہر چیز کی ہے. تو جب پیدا اللہ نے ہر چیز کی ہے تو پھر اس کو چلانے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے، اور اس کی وضاحت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے ہے. اور اس پر آپ نے جو وضاحت کی ہے اس پر عملداری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے عمل کی صورت میں امت کے سامنے، کیونکہ خالق کائنات نے انہیں رول ماڈل کے طور پر پیش کیا کہ صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ نے ایک آئیڈیل ایمان فرمایا. خالق کائنات نے فرمایا تم ایسے ایمان لاؤ جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے. تو لہذا ہمارے سامنے ایک رول ماڈل بھی موجود ہے، ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے کہ ایمان ہوتا کیسے ہے. وہ ایمان ایسا ہوتا ہے جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان ہے. وضاحت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کر دی ہے
کہ اللہ اس طرح چاہتا ہے۔ اب اگر ہم اس سے ہٹیں گے، یہ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے تو یقین جانیں ہم ساری زندگی اللہ کا یہ شکر نہیں ادا کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک عام مثال دیتا ہوں، یہاں کوئی بندہ آتا ہے، بندہ آپ سے آ کر پوچھتا ہے کراچی پھاٹک کدھر ہے، تو آپ اس کو بتا دیتے بھائی آپ ادھر سے جائیں ایسے مڑ جائیں، وہ آپ کا 10 دفعہ شکریہ ادا کرتا ہے، شکریہ جی۔ تو یہ کیوں شکریہ ادا کرتا ہے؟ اگر اس کو آپ نہ بتاتے، اس کے لیے مشکل تھی، یہاں سے جہاں جانا مشکل ہے، جو 5 منٹ کا بھی سفر نہیں ہے، اس پر 10 دفعہ شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ تو ہم جو اللہ نے ہمیں 50 سالہ 40 سالہ 30 سالہ 100 سالہ زندگیاں عطا کی ہیں، ان زندگیوں کو گزارنے کا اللہ نے ہمیں جو طریقہ کار بتا دیا، تو اس پر اللہ کا کوئی شکر نہیں، اس پر اللہ کا کوئی شکریہ ادا نہیں کرنا۔ تو لہذا ہمیں تو ہر وقت ہم اللہ کا اگر شکریہ ادا کریں، فرض کریں گھر ہے، گھر کے اندر ماں بھی ہے باپ بھی ہے، اگر جھگڑا فساد ہی رہے ہر گھر کے اندر تو وہ گھر جو ہے پھر پریشانی کا باعث رہے گا، اس میں بے سکونی رہے گی۔ جب اللہ اس گھر کے اندر اپنے معاملات کو لے آتا ہے کہ تم نے والدہ کی عزت ایسے کرنی ہے، باپ سے ایسے بولنا ہے، بھائی کی عزت ایسے کرنی ہے، بہن سے ایسے بولنا ہے، بیٹی ہے تو اس کے حقوق تمہارے اوپر یہ ہیں، بیٹا ہے تو اس کی تربیت ایسے کرنی ہے، تو ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، ہم نے تو وہ سمجھے کہ ایک تیار شدہ بات ہمیں میسر آ گئی ہے، ہمیں تیار شدہ بات مل گئی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کو سمجھنا ہے، ہم نے صرف انفارمیشن حاصل کرنی ہے۔ جیسے آپ کوئی بھی چیز لے کر آتے ہیں، اس میں چلانے کا طریقہ موجود ہوتا ہے، لیکن اس کتاب کو کھولنے میں تو پتہ چلے گا کہ یہ نشان اس بٹن کی طرف جا رہا ہے، یہ نشان جو ہے ادھر جا رہا ہے، اس سے یہ مقصد ہے، اس سے یہ مقصد ہے۔ جب آپ کتاب کو ہی نہیں کھولیں گے تو پھر اس چیز کو استعمال کا طریقہ کیسے آئے؟ تو اسی طرح ہمیں اللہ نے دین دیا ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی ہے، صحابہ کرام نے اس دین پر چل کر ہم امت کو بتا دیا ہے۔ تو اب ہمیں قرآن سے رستہ جو اللہ نے بتایا ہے اس کے لیے قرآن پڑھنا ہوگا۔ تشریح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اللہ کے احکامات کی، اس کے لیے ہمیں حدیث پاک سے رجوع کرنا ہوگا، اور کیسے اس پر عمل کیا جائے اس کے لیے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دروازہ کو کھٹکانا ہوگا۔ جب ہم ان تینوں سے اپنا رستہ اپنا تعلق بنا لیں گے تو پھر ہمارے لیے زندگیاں گزارنا آسان ہو جائے گی۔ اگر ہم اس سے ہٹ کر زندگیاں گزاریں گے اپنی مرضی، مثال کے طور پر ایک بندہ کسی کو گالی دیتا ہے، اب گالی دینے والے کو جس کو گالی دی اس نے جناب اینٹ اٹھائی، اس کا سر پھوڑ دیا، اس کا خون بہنے لگا، بعض دفعہ جناب گالی دی اس نے آگے سے گولی مار دی۔ تو یہ ہم اپنے لیے خود گڑھا کھودتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں جب کسی نے گالی دی ہمیں غصہ نہیں آنا چاہیے، ہمیں اپنے دین کی طرف دیکھنا چاہیے۔ کیا ہمارے دین میں اس بات کی سزا، گالی کی سزا کیا اس کا سر پھوڑنا ہے یا گالی دینے والے کو گولی مارنا یہ سزا ہے؟ وہ تو ہم نے جب خود اس کا انتخاب کر لیا کہ اس نے یہ کیا میں نے سزا اس کو یہ دینی، جب اپنی ذات کو آگے لے گے تو پھر اگر گولی کسی کو لگ گئی پھر 20 سال جب جیل کاٹنا پڑے گی تو پھر وہ کس وجہ سے جو ہے وہ بندے کو تکلیف ہوئی، اس کے اپنے ارادے کی وجہ سے جو اس نے خود کیا۔ اگر وہ دین پہ چلتا تو اس کو یا تو نصیحت کرتا یا درگزر کر کے گزر جاتا، کیونکہ گالی دینے والے کی اتنی بڑی تو سزا نہیں ہے کہ اس کو گولی مار دی جائے۔ تو لہذا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم دین سے جب ہٹ کر گزار رہے ہیں معاشرے کے اندر تو اس وجہ سے ہماری زندگیوں کے اندر تکلیفیں ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر الجھنیں ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر پریشانیاں ہیں، کیونکہ جب بھی بنی بنائی سڑک کو چھوڑ کر جنگلوں کا رستہ اختیار کریں گے تو پھر سب دھوئیں تو بسیں گے، پھر بندے کے لیے تکلیفیں تو ہوں گی، نہروں میں ڈوبنے کے خطرے تو موجود ہوں گے۔ تو لہذا ہمیں وہ رستہ اپنانے کی ضرورت ہے
جو رستہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، کیونکہ اللہ کائنات کو بنانے والا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اس کائنات کو چلانا کیسے ہے، یہ چلے گی کیسے۔ لوگ جو اس دنیا کے اندر میں پیدا کروں گا انہوں نے منزل تک پہنچنا کیسے، اللہ کو معلوم ہے۔ تو لہذا ہمیں جب ہم فیصلے اللہ پہ چھوڑیں گے، قرآن کی آیت بھی ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا کہ تم اپنے معاملات کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی تم فیصلہ اپنے معاملات کا خود نہ کرو، تم اپنا فیصلہ اللہ سے کرو۔ تمہاری والدہ موجود ہے، تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، باپ مر گیا تم نے جائیداد کیسے بانٹنی ہے، اس میں اللہ اس کے رسول سے فیصلہ کرو۔ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اللہ اس کے رسول سے فیصلہ کرو۔ تم نے تاجرانہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ اس کے رسول سے فیصلہ کرو۔ تم گاہک ہو، تم نے کیسا ہونا ہے، یعنی دونوں کو صحیح ہونا چاہیے۔ اگر کوئی تاجر ہے، دکاندار ہے، اس کو بھی ناپ تول کے اندر کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے، تو پھر گاہک کو بھی جعلی پیسے نہیں دینے چاہیے۔ یہ کیسے ہوتا ہے، یہ جب قربانی آتی ہے کئی بیچارے ویپاری وہ ایسے ہی رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں اتنے پیسے جعلی دے دیے گئے جی، تو وہ جعلی پیسے دینے والے اگر اعتراض ہمیں ان پہ ہے کہ یہ مہنگا دے رہے ہیں، تو پھر جس نے یہ کام کیا اس نے بھی کون سا اچھا کام کیا۔ لہذا دین تو سب کے لیے ہے، دین باپ کا بھی ہے، دین بیٹے کا بھی ہے، دین جو ہے دکاندار کا بھی ہے، دین گاہک کا بھی ہے، دین جو ہے جج کا بھی ہے، دین مجرم کا بھی ہے۔ تو لہذا ہر بندے کو، حاکم کا بھی دین ہے، یہ رایا کا بھی دین ہے، دین سے ہٹ کر تو کوئی نہیں ہے۔ جو جو دین کو ماننے والے ہیں ان کو فیصلہ پھر اللہ اس کے رسول سے کروانا پڑے گا۔ جب اپنے آپ کو تابعی اللہ کے حکموں کے کر دیا تو پھر از خود فیصلے کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ از خود جب فیصلے ہوں گے تو پھر خالق کائنات کا جو ارشاد پاک میں نے سورہ روم 21ویں پارے کی آیہ مبارکہ میں پڑھ کر سنایا کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ فساد ظاہر ہوتا ہے زمین کے اوپر کب، جب لوگ اچھے کام نہیں کرتے۔ جب اچھے کام نہیں کرتے تو پھر سمندروں میں بھی فساد ہوتا ہے، فی البر والبحر، یعنی بر کہتے ہیں خشکی کو، تو زمین کے اوپر فساد، والبحر اور سمندروں میں بھی، کیونکہ سمندروں میں بھی انسانوں کے کئی معاملات جڑے ہوئے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں 2 پارے میں وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اللہ نے اپنی نشانیاں بیان کرتے ہوئے کشتی کی مثال بھی دی کہ کشتی جو تم دیکھتے ہو کہ دریا میں تیر رہی ہے، جس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں، اتنا بڑا سامان لوگوں کا لے کر ادھر ادھر جا رہی ہیں، تم ایک اینٹ پھینکو وہ پانی میں ڈوب جاتی ہے، یہ اتنے بڑے بڑے جہاز کون ان کو تیرا رہا ہے، یہ کیسے تیر رہے ہیں؟ لہذا ان کو اللہ جو ہے وہ ان کو تیرنے کی اللہ نے صلاحیت عطا کی ہے لوگوں کے فائدے کے لیے، بما ينفع الناس، لوگوں کے فائدے کے لیے۔ تو لہذا ہمیں جو ہے اپنی زندگیوں کو اللہ کے تابع کرنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحتوں کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنا ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھ کر ہمیں اس دین پر چلنے کا رستہ اختیار کرنا ہوگا۔ تو جب یہ کام ہم کریں گے تو پھر ہماری زندگیوں کے لیے آسانی ہوگی، ورنہ مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ ہمیں جو زمانہ اللہ نے عطا کیا ہے ہم نے اس کا حساب دینا ہے۔ مثلا یہ ہماری 50 سالہ 40 سالہ 100 سالہ جتنی زندگی ہے ہم نے اس کا حساب دینا ہے۔ پچھلے لوگوں کے عمل جو ہے وہ ہمارے لیے نہ تو ان کے اچھے عملوں کا ہمارے لیے کوئی فائدہ ہے، ہاں یہ ہے کہ بھئی اچھے لوگ اچھا طریقہ کرتے رہے تو ہم ان کی زندگیوں کو دیکھ کر جو ہے ہم اپنے آپ کو اچھا کر سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ یہ نہیں کہ قیامت والے دن آج سے 500 سالہ پہلے لوگوں کے اچھے عمل ہمارے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، ہمارے برے عمل ان کے لیے، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ قرآن نے ایک اصول دیا ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، جو لوگ گزر گئے ان
ان کے عمل وہ ہے جو ان کے ساتھ گئے، تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہوں گے، تم سے ان کے عملوں کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ لہذا ہمیں جو اللہ نے زندگیاں دی ہیں ہمیں ان کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو نعمتیں اللہ نے نصیب کی ہیں ان سے اچھا برتاؤ کر کے زندگیاں گزارنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اللہ اس کے رسول کے تابع ہو کر جو حقیقت میں یہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس کو اپنائیں گے تو خالق کائنات ہم سے راضی ہوگا، اور یہی ایک بندہ کی منزل ہے کہ اسے اس کا اللہ راضی ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین اسلام کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔